السلام علیکم، میں ہوں آپ کو ہوسٹ محمد خان۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ بات ہم کریں گے کہ جو قانون وراثت ہے اس پر عدالتی کچھ نظائر کی ہم تفصیل بیان کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ 2-3 ججمنٹس ہیں، ان کا کیا شان نزول ہے تو وہ بیان کریں گے۔ تو جو ججمنٹس کی نمبرنگ اور ڈیٹیل ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں مینشن کر دیں گے، تاکہ آپ کا اگر اس کے ریلیٹو کوئی بھی کیس چل رہا ہے یا آپ کو ضرورت ہے اس کی تو آپ ایز اے ریفرنس اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو 3 ججمنٹس بیسیکلی ہم ڈسکس کریں گے آج۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وراثت کے قانون میں جب ایسی صورت موجود ہو، کوئی بندہ اس کی اولاد ہے اور فار ایگزامپل اس کی بیٹی ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے، شادی شدہ بھی ہوتی ہے، اس کے آگے بچے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی بیٹی ہے اور وہ بھی شادی شدہ ہے اور اس کے آگے بچے ہیں، اور جو اس کی بیٹی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے اور اس کا والد زندہ ہے۔ اب والد بھی زندہ ہے، مطلب کہ نانا بھی بچوں کا زندہ ہے اور بچے بھی ہیں، نواسے بھی موجود ہیں، لیکن بیٹی فوت ہو چکی ہے۔ تو وہ جو اس کے نواسے ہوں گے وہ اپنے نانا سے اپنی ماں کا حصہ کلیم کر سکتے ہیں اس کی زندگی میں، یا اس کی وراثت جو موجود ہوگی نا اس میں وہ اپنی ماں کا حصہ کلیم کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں کہ اگر نانا حیات ہو تو ماں فوت ہو چکی ہے لیکن اس کے بچے موجود ہیں، تو جو نواسے ہیں وہ ڈائریکٹ اپنے نانا سے اپنی ماں کا حصہ جو ہے وہ کلیم۔ تو یہ جو ہے بڑی پیچیدہ بات ہے، تو یہ بڑی انوکھی بات ہے اور یہ لا اس کو الاؤ کر رہا ہے کہ اب دوسری ججمنٹ ہم جو ڈسکس کریں گے اس میں اس کا یہ شان نزول ہے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی حیات میں زندگی میں کوئی انتقال چیلنج نہیں کرتا تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکے گی، اس ٹرانزیکشن کو وہ نہیں چیلنج کر سکتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو وراثت سے حصہ نہیں ملا لیکن اس کے دوسرے بہن بھائیوں کو حصہ مل گیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اب انتقال کو 20 سال ہو گئے اور 20 سال وہ زندہ بھی رہا ہے، 20 سال اس نے چیلنج نہیں کیا، نہ اس نے کوئی اعتراض کیا، نہ کسی قسم کی کوئی کہیں اپلیکیشن تقسیم کی یا کوئی کسی قسم کی اس نے کوئی عمل نہیں کیا، اور وہ فوت ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بچے آتے ہیں۔ اب ظاہری صورت میں تو ان کو ایسے لگ رہا ہوتا کہ ہمارا جو باپ ہے اس کو محروم کیا گیا تو ہم چیلنج کریں گے، لیکن 20 سال وہ حیات رہا ہے اور اپنی زندگی میں 20 سال انتقال گزرنے کے بعد 20 سال وہ زندہ رہا، اور اس 20 سال زندگی کے عرصے میں اس نے کسی انتقال کو نہیں چیلنج کیا، نہیں چھیڑا، تو اس کی اولاد اس کو چیلنج نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ایسا ہی تصور ہوگا کہ اس کی رضامندی اس میں شامل ہے۔ تو اس وجہ سے اس انتقال کو اس کے بچے جو ہیں وہ نہیں چھیڑ سکتے۔ اور اب تیسری جو ججمنٹ ہے اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق جب کوئی بندہ جو کسی پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو جو متوفی کی جائیداد ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا اس کے جو لیگل وارث ہوتے ہیں ان کی ہو جاتی ہے، چاہے انتقال دار موقع پہ ہو یا نہ ہو، وہ انہی کی ہے اور ان کے نام ہی جانی ہے، کہیں اور نہیں جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ 3 جو ججمنٹس ہیں نا یہ قانون وراثت میں بڑی اہم ہیں اور بڑے معنی رکھتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان 3 ججمنٹس کو تھوڑا تھوڑا ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کا اس کے ریلیٹو کوئی بھی کیس مقدمہ آپ کرنا چاہتے ہیں یا چل رہا ہے تو آپ ایز اے ریفرنس اس کو اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ۔